ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرابی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایک بات عرض کی کہ حضور، اسلام کے حکام تو بہت سارے ہیں، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کتابیں بھری پڑی ہیں۔ پھر حضور ارشاد فرماتے تھے، صحابہ اس کو سنتے تھے، محفوظ کرتے تھے، آگے بیان فرماتے تھے۔ ان کا بہت سارے احکام ہیں اسلام کے۔ تب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ 100 باتوں کی ایک بات ارشاد فرما دی، ان تموتا و لسانوں کا رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں انتقال کرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ میں اور آپ اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ موت اچانک آئے یا طبی موت آئے، جس حالت میں بھی ہمیں موت آئے تو ہماری زبان عادی ہو اللہ کے ذکر کی، ادھر سے سانس ٹوٹ رہی ہو اور ادھر لبوں پر اللہ کا نام جاری ہو۔ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ مرتے ہوئے جن کے لبوں پر اللہ کا باقاعدہ نام آتا ہے، اللہ کا ذکر ان کے لبوں کا وظیفہ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ان کو تلقین بھی کریں تو زبان پہ اللہ کا نام نہیں آ پاتا۔ اور ان میں سے ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے یا کسی بھی نشہ آور چیز کو لیتا ہے، تو ایسے شخص کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ جو اس کو دنیا کے اوپر سزائیں دی جاتی ہیں، ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ مرتے ہوئے اس کے لبوں پہ کلمہ نہیں آتا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، مرتے ہوئے اس کے لبوں پہ بھی کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک جامع بات ارشاد کر دی کہ ان تموتا و لسانوں کا رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے یاد کرو، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے فراموش نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کو بھول گئے۔ جب کوئی خدا کو بھول گیا تو خدا پھر اس کو فراموش کر دیتا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے کہ وہ خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی آگاہ نہیں رہتا۔ تو ہمیں جو حکم دیا گیا وہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ تلاوت کلام مجید میں اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا، اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا۔ کسی نے کہا تھا نا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں، مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ، داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا۔ آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ ختلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم۔ وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے۔ تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ کیسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا۔ یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کو
اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے رہا ہے۔